اچھا جی، میوزیم پہنچ گئے ہیں۔ میوزیم میں کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہے، کون کون سے دور کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں؟ میوزیم انچارج ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اور ان سے مطلب پوچھیں گے کہ کون کون سی چیز کس دور کی ادھر پڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ساجد بھائی، کیسے ہیں؟ السلام جی، شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ساجد بھائی، تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کون کون سی چیز اس میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اور کس دور کی پڑی ہوئی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمارے پاس میوزیم میں 10 گیلریز ہیں، 5 گراؤنڈ فلور پہ اور 5 ٹاپ فلور پہ۔ اس میں سب سے پہلے میوزیم انٹر ہوتے ہیں تو ہماری جو پہلی گیلری ہے وہ اورینٹیشن گیلری ہے۔ جی اس میں ہم نے یہ جو اسٹون ایج پتھروں کے زمانے سے لے کے پاکستان بننے تک کا جو پیریڈ کا حوال ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس وال پہ آپ کو میورل جو ہے نا، اس پہ سارا وہ نظر آئے گا۔ اس میں سب سے پہلے انڈس سویلائزیشن جو پیریڈ ہے اس کو دکھایا ہے، اس کے بعد پھر بدھسٹ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہندو پیریڈ ہے، اس سے جو ہسٹری پوری ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس دور میں فیمس جو پرسنالٹیز ہیں ان کی تصویریں ہم نے لگائی ہیں۔ اس میں جو بلڈنگ یا مارا جو اس دور میں بنی ہے اس کو ہم نے اس میورل پہ ڈسپلے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ارلی مسلم پیریڈ ہے، پھر مغل پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان موومنٹ سٹارٹ ہو کے تو پاکستان بننے تک کا ہم نے یہ ادھر ڈسپلے کیا ہے سر۔ ٹھیک ہے، اور کون کون سی چیز؟ یہ ایک وال ہے، اس پہ آپ نے اتنا کچھ جو دکھایا ہے، اور کون کون سی چیز جو پرانے دور کی، جو تاریخی دور کی پڑی ہوئی ہے وہ ذرا؟ جی، ہمارے پاس اس طرح سب سے پہلے جو ہم نے ایک شور کوٹ ماؤنٹ ہے ادھر جنگ والی سائڈ پہ، تو وہاں پہ آپ کو ایک ٹبہ ملے گا، وہاں پہ اگر وزٹ کریں گے تو وہاں پہ ایک ٹبہ ہے پرانا، وہاں سے ہم نے چیزیں مطلب کلیکٹ کر کے نا ادھر ہم نے میوزیم میں بھی ڈسپلے کی ہیں۔ اس میں جو ہم نے ریسرچ کر کے پتہ چلا ہے وہ 4000 سال پرانی چیزیں بھی جو ہے نا دریافت ہوئی ہیں، جو ہم نے ادھر میوزیم میں ڈسپلے کی ہوئی ہیں۔ اچھا، کوئی فیصل آباد کی بھی جو پکی ماڑی کہتے تھے ادھر سے بھی چیزیں نکلی، وہ بھی چیزیں ادھر پڑی ہوئی ہیں یا اوور آل؟ فیصل آباد سے اصل میں پکی ماڑی سے تو کوئی ایز سچ وہ ہمیں کوئی چیزیں نہیں ہم نے ادھر ڈسپلے کی، نہ ہمیں کوئی اس طرح مطلب لوگوں سے کوئی ملی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پرانا علاقہ جو پکی ماڑی کا علاقہ ہے وہ سب سے پہلا جہاں پہ لوگوں کا مطلب آغاز ہوا، یہاں سے آبادی کا آغاز ہوا، وہ پکی ماڑی کا ایریا ہے، جہاں سے مطلب رہن سہن لوگوں کا مطلب لوگوں کی جھونپڑیاں بنا کے جہاں پہ لوگ رہتے تھے، تو وہ بیسک ہمارا جو ابتدائی دور کا جو جگہ ہے نا وہ پکی ماڑی کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ پکی ماڑی کے دور کی، یہ دیکھیں یہ پہاڑی ہے پکی ماڑی کے دور کی، اور یہ جو سر جیمز براڈ لائن جو فیصل آباد جنہوں نے بنایا تھا، یہ ان کے روح رواں ہیں، اور یہ تصویریں وغیرہ جو ہے یہ دربار کی تصویر ہے۔ جی ساجد بھائی، یہ جی اس کے بعد ہماری یہ دوسری گیلری ہے جس کا نام ہم نے ساندل بار گیلری رکھا ہے۔ ساندل بار بیسیکلی جو پرانا دور تھا، لوگ دریاؤں کے ارد گرد اپنا رہن سہن کرتے تھے تاکہ پانی جو پینے کا پانی جو ہے نا وہ آسانی سے میسر ہو، تو لوگ دریاؤں کے ارد گرد جھونپڑیاں بنا کے اپنی رہتے تھے۔ تو سب سے جو ہمارا جو ریجن ہے یہ بیسیکلی ساندل بار میں آتا ہے، دریائے راوی اور چناب کا جو درمیانی علاقہ ہے نا اس میں یہ آتا ہے ساندل بار۔ تو ہم نے ساندل بار کے ریلیٹڈ جو بلونگنگز ہیں وہ لگائی ہیں، اس میں فلورا اور فونا جو بھی ہے وہ ہم نے ڈسپلے کیا ہے کہ اس پیریڈ میں کون سے درخت ہوتے تھے، وہ ہم نے اس کے چند سیمپل لگائے۔ اس کے بعد برڈس کی سپیشیز ہیں، ہمارے پاس 350 برڈ کی سپیشیز جو اس ریجن میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے چند اقسام ہم نے ادھر ڈسپلے کی ہیں، وہ اسٹف کر کے ہم نے لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر کھیل مختلف یا مختلف یہ مہریں ہم نے لگائی ہیں، مٹی کے جو مختلف جو کھلونے ہوتے تھے بچوں کے استعمال میں وہ ہم نے ادھر جو پرانے دور میں ہوتے تھے وہ ہم نے ادھر ڈسپلے کیے ہیں۔ پھر ولیج کا ماحول دکھایا کہ جو پرانا ولیج کلچر کیسا ہوتا تھا، لوگ رہن سہن کس طرح کرتے تھے، اور ولیج کے دور میں جو استعمال ہوتی تھی چیزیں وہ کون کون سی چیزیں ہوتی تھیں وہ ہم نے ساری ادھر ڈسپلے کی ہیں۔ تو اس میں جیسے مشکیزہ ہو گیا، لالٹین ہوگی، اس طرح مختلف چیزیں ہم نے ڈسپلے کی ہیں۔ پھر مسجد کا ماڈل بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایگریکلچر کے حوالے سے ایگریکلچر ٹول ہم نے ڈسپلے کیے ہیں کہ ایگریکلچر کے لیے جو ٹول استعمال ہوتے تھے وہ 3-4 ٹول ہم نے ادھر ڈسپلے کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر مختلف اس ایریا میں جو مختلف کھیل ہوتے تھے، کھیلوں کے حوالے سے یا لوگوں کے جو پیشہ ہوتا تھا کہ مطلب اپنی کمائی کے لیے یا جو اپنی رہن سہن کے لیے جو آمد رفت کے لیے چیزیں یوز ہوتے تھے وہ ہم نے ادھر ڈسپلے کی ہوئی ہیں۔ جیسے ادھر نیزہ بازی بھی، بیل دوڑ بھی ایک مشہور ادھر کا کھیل ہے، تو وہ بھی ہم نے اسے دکھایا۔ اس کے بعد پھر ہمارا دربار کلچر جو ہے
وہ بھی ہم نے ادھر اس کے بھی ریلیٹڈ چیزیں لگائی ہیں، کیونکہ دربار کا بھی جو کلچر ہے ادھر کا کافی رچ کلچر ہے، اس حوالے سے لوگوں کی عقیدت کے طور پہ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں تو وہ ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بھی چیزیں لگائی ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ہماری یہ تیسری گیلری ہے، یہ آرکیولوجی گیلری ہے۔ یہ بیسیکلی ہم نے جو پرانا جو کلچر ہے، جو پرانا آج سے 4000 سال 3000 سال سے پرانا کلچر ہے، وہ اس سے جو ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ادھر ڈسپلے کی ہیں۔ اس میں شور کوٹ جو ماؤنٹ ہے وہ سب سے پرانا ایریا ہے ادھر کا، جو شور کوٹ ساندل باغ کا جو ہے، تو اس میں ہم نے ساندل باغ سے جو ہمیں چیزیں جو ادھر سے شور کوٹ ماؤنٹ سے جو چیزیں ملی ہیں وہ ہم نے ادھر ڈسپلے کی ہیں۔ اس میں آپ کو کافی مطلب اس دور میں جو بلیڈ استعمال ہوتے تھے مختلف چیزوں کی کٹنگ کے لیے، پھر پتھر جو استعمال ہوتا ہے، پتھروں سے کس کس قسم کے کام لیے جاتے تھے، اور ہر پتھر کی بناوٹ کیسی کہ کون سے کام کے لیے کس طرح کا بناوٹ ہوتی تھی، تو اس طرح کے وہ پتھر مختلف اقسام کے ہم نے ادھر ڈسپلے کیے ہیں۔ اس میں برتن بھی ہیں مختلف آ جاتے ہیں جو اس پیریڈ میں یوز ہوتے تھے، وہ بھی ہم نے ادھر ڈسپلے کیے ہیں۔ شیل بینگلز ہیں لوگ مطلب جیولری کے طور پہ جو فیمیل یوز کرتی تھیں، وہ بھی ہم نے اس کی چند قسمیں جو ادھر لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر گندھارا پیریڈ کا بھی ہم نے ادھر لگایا۔ اس میں جو گندھارا کی جو سٹوری ہے وہ پوری ایک پتھر پہ وہ بنائی گئی، ہاتھوں سے تراش کر کے جو بنائی گئی ہے، یہ بھی کافی پرانی اس پہ موجود ہے۔ جو ہمارے ادھر میوزیم کا سب سے جو فیمس آرٹیکل ہے وہ یہ ہمارا گندھارا جو بدھسٹ سٹوری ہے وہ ہے، اس میں ہم نے ڈسپلے کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیگ ہے، یہ بھی شور کوٹ ماؤنٹ سے دریافت ہوئی ہے، تو یہ بھی پرانا ہے، اس کا 3000 سال سے زیادہ پرانی ہے یہ بھی۔ جی اس کے بعد ہمارا یہ آ جاتا ہے الیگزینڈر اور پورس کا جو پیریڈ ہے، ان کی جنگ کا کچھ جو ہم نے سین کریٹ کر کے ادھر ڈسپلے شو کیس میں ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا یہ ساری یہ ٹوٹل آگے جو شو کیسز ہیں، یہ پھر شور کوٹ ماؤنٹ سے ریلیٹڈ جو پیریڈ ہے وہ ہم نے ڈسپلے کیا۔ اس میں بدھسٹ پیریڈ بھی ہے، ہندو پیریڈ بھی ہے، ہندو شائعز کے بعد ہمارے پاس جو سلطنت پیریڈ ہے وہ ہم نے ڈسپلے کی ہے۔ اس میں جو استعمال میں چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے ادھر لگائی ہیں۔ اس میں مطلب جو ہمارا یہ لوگوں کے رہن سہن کے لیے جو چیزیں گھریلو استعمال میں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ایک چکی کا بھی ماڈل لگایا ہے پرانا، جو چاول پیسنے کے لیے بھی یوز ہوتی تھی، وہ بھی ہم نے ادھر ماڈل لگایا ہے۔ اس کے بعد پھر جیولری کی بھی ایک شو کیس ہے ہمارا، جس میں مختلف دور میں جو جیولری خواتین یوز کرتی تھیں ان کے چند نمونے ہم نے ادھر ڈسپلے کیے ہیں۔ اس میں ہاتھی دانت کی بھی بنی ہوئی جیولری ہے، پتھر کی بھی جیولری ہے، اور نیا پتھر ہے ان کی بھی جیولری لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر کوائنز آ جاتے ہیں۔ کوائنز میں بھی ہم نے مختلف جو پیریڈز ہیں اس کے کوائن ڈسپلے کیے ہیں۔ اس میں ہندو پیریڈ یا کشان پیریڈ کے کوائنز ہیں، پھر مغل پیریڈ ہے، برطانوی دور بھی جو ہے اس کے کوائن ہیں، اس کے بعد پاکستانی پیریڈ کے ہے وہ پھر ہم نے کوائن ادھر ڈسپلے کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت سلطان باؤس کا مزار جو عقیدت کے لیے ہمارے جو ادھر اس ریجن کے سب سے جو فیمس ہیں پرسنالٹی، ان کا بھی ہم نے ادھر ماڈل بھی ان کا مزار کا لگایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارا یہ جو شروع ہو جاتا ہے بلو ٹائلز کا ورک جو ہے، یہ بھی بڑا فیمس رہا ہے اس ریجن میں، تو ہم نے اس کے بھی چند نمونے لگائے ہوئے ہیں۔ پھر مختلف استعمال کے جو مغل پیریڈ کے ریلیٹڈ جو برتن مغل پیریڈ میں جو استعمال ہوتے تھے برتن، وہ ہم نے ادھر ڈسپلے کیے ہیں۔ اس میں یہ پانی گرم رکھنے کے لیے بھی ہے، اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے بھی یوز ہوتے تھے برتن، جو وہ بھی ہم نے ڈسپلے کیے ہیں۔ پھر ہمارا یہ بھی مغل پیریڈ کے ہی آگے جو برتن ہے میٹل کے، وہ ہم نے ادھر ڈسپلے کیے ہیں۔ اس میں کشیدہ کاری کا بہت ہاتھ سے جو کافی نفاست والا کام جو ہے نا وہ ادھر ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ پھر یہ ہمارا قرآنی کیلیگرافی جو ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کے نسخے ہیں وہ ہم نے ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک جو کمپلیٹ قرآن پاک وہ بھی ہم نے ہاتھ سے لکھا ہوا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میں سونے کا بھی ورک تھوڑا سا اس پہ ورکوں پہ کیا ہوا ہے، وہ بھی ہم نے ادھر ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ پھر یہ مغل پیریڈ کے بعد جو ہے پیپر میشی کا جو اس دور میں پیپر میشی کا جو ورک ہوتا تھا وہ بھی ہم نے ادھر ڈسپلے کیا ہے۔ مطلب وہ جو مختلف تیر کمان یوز ہوتے تھے شکار کے لیے، وہ ہم نے ادھر ڈسپلے کیے ہیں کہ مختلف شکار کے لیے مختلف قسم کے تیر یوز ہوتے تھے، وہ ہم نے ادھر چند اقسام لگائی ہیں۔ پھر ہمارے اسی طرح یہ سکھ پیریڈ کی چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد برٹش پیریڈ یہ ہم نے ادھر
دونوں شو کیسنگ میں ہم نے یہ چیزیں ڈسپلے ہوئی ہیں کہ جنگ میں جو استعمال ہوتی تھی چیزیں، اس میں تلواریں ہیں اور مختلف خنجر ہیں، وہ ہم نے ادھر ڈسپلے کی. اچھا ساجد بھائی، تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ میوزیم کس جگہ ہے، تاکہ اگر کوئی باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں یا کسی اور سٹی سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے میوزیم دیکھنا ہو، تھوڑا سا یہ میوزیم کا بتا دیں کس جگہ، اور اس کی کوئی ٹکٹ وغیرہ بھی ہے یا ویسے کوئی بھی آگے دیکھ سکتا ہے؟ جی، میوزیم جو ہمارا یہ یونیورسٹی روڈ پہ ہے، جہاں پہ پرانی علامہ اقبال لائبریری ہے ادھر، جو برٹش پیریڈ کی بنی ہوئی ہے، اسی پریمسز میں یہ میوزیم بھی بنا ہوا ہے ہمارا. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ آفس کی بلڈنگ بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے، یہ بھی آپ کو مطلب ایزیلی مل جائے گا. یا آپ ضلع کونسل چوک کا بھی نام سنا ہوگا، تو وہ بھی چوک، یہ ضلع کونسل چوک کے اندر ہی یہ میوزیم بنا ہوا ہے. تو آپ کو یہ 2-3 نام لیں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا یہ میوزیم کا ایڈریس. وہ اس کی کوئی ٹکٹ وغیرہ یا کوئی بھی آگے دیکھ سکتا ہے؟ کوئی اس میں ٹکٹ نہیں لگائی ہوئی ہے، فری ہے. سنگل پرسن بھی آ جائے، چاہے فیملی آ جائے، چاہے اسکول کا ٹور بھی آ جائے، تو ہم نے اسکول ٹور یا کوئی بھی فارنر بھی آ جائے، ہم نے کسی کے لیے کوئی ٹکٹ چارج نہیں کرتے، تو بالکل فری رکھا ہوا ہے.